اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بدھ کا دن تھا اور عمران خان کا جو لانگ مارچ کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ اپنے جو مقررہ ہدف ہے اس کی جانب رواں دواں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا کس طرح کا ہجوم جو ہے، بلکہ جوک در جوک لوگ جو شرکت کر رہے ہیں، جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 4:30-5 بجے انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہ بھی جسے کہتے ہیں دوسرے ذرائع سے، تو اس کو بھی سننے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے ہیں۔ اور صبح 11 بجے یہ لانگ مارچ شروع ہوتا ہے اور 11 بجے سے پہلے ہی سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں حکومت کی اس لیے کانپ رہی ہیں، حالانکہ حکومت تو کہتی ہے کہ عمران خان نے گھڑی چوری کی ہے توشہ خانہ سے۔ یہ وہ گھڑی چوری ہوئی ہے جو 25% کے بجائے آدھی 50% قیمت پہ لی ہے، اور بس وہ لاب رہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو اپنے دور کے اندر جو BMW گاڑیاں 5-5 لاکھ روپے کی لے کے جاتے رہے، جو مریم نواز نے لی ہے، جو اس وقت نہ قومی اسمبلی نہ صوبائی اسمبلی نہ سینٹ کی ممبر تھی، لیکن بہرحال آج کل منصف وہ بنے بیٹھے ہیں کہ جن کے اوپر ڈیلی میل سے جو مقدمہ آ رہے ہیں، اور ڈیلی میل والوں نے ایسا ہرجانہ لگوایا، ایسا وہ کروایا کہ وہ ڈیلی بیمار ہو گئے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، خبر دوں گا آپ کو کہ یہ بیماری کیا ہے۔ ویسے تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ جو کرونا اگر کسی ایک شخص کو دوسری دفعہ اگر ہو جائے تو اس کا بہت مشکل ہوتا ہے بچنا۔ تو یہ اللہ ہی ہے کہ اس جھوٹ کو اگر سچ ثابت کر دے، اور مطلب اللہ کی طرف ہی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کوئی اچھی خبر پاکستانی قوم کو بھی سنا دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح تیسری دفعہ کرونا ہوا ہے جس طرح نواز شریف جو ہے وہ اپنے ہارٹ کی 8 دفعہ سرجری کروا چکا ہے۔ عمران خان نے تو اپنے زخم کے ٹانکے دکھا دیے، لیکن کسی نون لیگ والے کے اندر یا اہل شریف میں جرات نہ ہوئی کہ وہ اپنے جیلی ٹانکے دکھائے سینہ کھول کے، یا یہ شہباز شریف اپنی کوئی میڈیکل رپورٹیں پیش کرے، یا مریم نواز جو چھوٹی سی سرجری کے لیے انگلینڈ گئی ہے وہ اپنی سرجری دکھا دے۔ تو بہرحال جتنا یہ جھوٹ بولیں، جتنا یہ جھوٹ کو پروان چڑھائیں، اتنا ہی ان کے اوپر جو ہے پریشر زیادہ ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کو مذاق بنا دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مذاق تو وہ ویسے بھی بن گئی، اس لیے کہ جن کا کرتا دھرتا تھا کرتوت تھے وہ ان کے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بڑے حاجی صاحب بنے تھے، اور اب حاجی صاحب جو ہیں وہ گلیوں میں انہی لوگوں کے ہاتھوں جب رولیں گے تو ان کو پتہ لگے گا، حاجی صاحب کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ 75 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی بیمار نہیں ہوا، بلکہ اس کو اندر خانہ کر دیا گیا کہ جناب آپ چپ کر کے 15 دن کے لیے ایک سائٹ پر ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ شہباز شریف کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کو 15 دن کی ایک طرح سے چھٹی دے دی گئی ہے کہ 15 دن تک پاکستان کے اندر آپ کوئی بکواس نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ماحول اور مذاق بنوا کر آپ آئیں یہ بہت ہے۔ اور GHQ کے اندر اس ٹائم جو ہے بہت زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ایک چپلش چل رہی ہے۔ چپلش یہ ہے کہ آنے والے جو آرمی چیف ہیں وہ آنا نہیں چاہتے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ یعنی کہ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی ہے اور ہم پاکستان کے ہیں، اور فوج سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، چند گندے انڈے ہیں جو ڈبل فیگر میں بھی نہیں ہیں، 5 سے 6 لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو تماشا دنیا کے اندر بنا دیا ہے۔ تو آنے والے جو آرمی چیف ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جتنے بھی ان میں ناپ ہیں وہ تمام کے تمام بننا ہی نہیں چاہتے اس امپورٹڈس کے ہاتھوں، ان امپورٹڈس کے ہاتھوں وہ بننا نہیں چاہتے۔
اور درپردہ کیا گیم کھیلا گیا؟ درپردہ ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی جو پٹ گئی ہے، کیونکہ آئین کے اندر تبدیلی کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور 2/3 میجورٹی تو اس ٹائم قومی اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک قانون لانے کی کوشش کی گئی، بنانے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سمری کے بغیر بھی آرمی چیف کو تعینات کر سکتا ہے۔ اس قسم کا ایک گھنونا مذاق پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں پھر یہاں پہ وہی سوال کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو جس نے چیک کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، جو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، اور اس کے اندر ایک چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہوا بیٹھا ہے جو پورے پاکستان کے اندر کسی بھی بات پہ سو موٹو لینے کا اختیار رکھتا ہے، وہ بہت خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام جو ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ جناب چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہا ہے، جی ایچ کیو جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جب یہ سرکل پورا ہوتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ اوپر اللہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی خیر فرما، اور تو ہی کوئی اچھی خبر سنوا کہ جو کرونا جو پازیٹیو آیا ہے یہ سچی ثابت ہو جائے۔ تو یہ والی بات ہے۔ اب ویورز بات یہ ہے کہ جتنا بھی گند گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنا بھی گند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تمام کے تمام ان لوگوں کے خود گلے پڑ رہا ہے۔ اور عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ میں عدالتوں سے نہیں لڑوں گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب عدالتوں کو بھی اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر عمران خان جناب اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، جو ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اس ٹائم پاکستان کے اندر اگر وہ پاپولرٹی کے حساب سے جو جا رہا ہے عمران خان، اور اگر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کی مثال سب کے سامنے ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ گاڑی کو اس کو بھگانا پڑتا ہے، بازار جانے کے قابل نہیں ہے، کسی فنکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے، کسی شادی بیاہ میں جانے کے قابل نہیں ہے، ایون کہ کسی فوتگی میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور آج اس کی بھی ذرا سی ٹون چینج ہوئی ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر بلدیاتی انتخاب ہونے تھے۔ اب مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کراچی اور حیدرآباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو ایسی مار پڑے گی، بلے سے ایسی مار پڑے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب اس کو بہانہ بنا کے مرتضیٰ وہاب جو ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ جناب کس قسم کے پاگلانہ، یعنی کہ جو دماغ سے جو فارغ ہوتا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جناب ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے پاس نفری نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر ہم نے الیکشن کرا دیے اور جب یہ لوگ ہاریں گے تو شور کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور دھاندلی تو تم نے ملیر کے الیکشن میں سر عام کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر کی ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکورٹی کے لیے بندے نہیں ہیں تو میں پنجاب سے لے آتا ہوں، بلا لیتا ہوں۔ ان کو تو اس پہ لبیک کہنا چاہیے بقول ان کے، کہ جب پنجاب کی پولیس یا پنجاب کے ادارے جو ہیں وہ جا کے حیدرآباد اور کراچی کے اندر الیکشن کرائیں تو ان کے اوپر تو کوئی سوال یا نشان ہی نہیں اٹھے گا، کیونکہ وہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ دوسرے علاقے کے اندر دوسرے صوبے میں جا کے وہ انٹرفیئر کریں کہ اس کو جتاؤ یا اس کو ہراؤ۔ وہ نیوٹرل وہاں پہ جا کے ہو جائیں گے، جو ایکچوئل نیوٹرل ہوتے ہیں۔ وہ والے نیوٹرل نہیں ہوتے جو حاجی صاحب نیوٹرل ہوئے ہوئے، جو وہ لاسٹ بال دکھانے والا نیوٹرل ہوا، وہ والے نیوٹرل نہیں جو کہتا تھا مجھے ٹی وی پہ مت دکھانا، یہ نہیں، لیکن اس کے بعد لاسٹ بال لے کر وہ بہت سلیم صافی کے ساتھ آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ الیکشن میں کسی بھی طور جانا نہیں چاہتے۔ اس کی جو واضح تصویر ہے کہ وہ اسلام آباد کا الیکشن ہے، 31 دسمبر کو ہوگا بلدیاتی الیکشن، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نون لیگ کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے، 80% نشستوں پہ کینڈیڈیٹ کوئی ٹکٹ ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی پالیسی ہے گی، یہ وہی چیز ہے گی کہ جو مریم نواز کہتی تھی ہمارا تو ٹکٹ بکتا ہے۔ اب ٹکٹ یہ مفت دے رہے ہیں اور ساتھ میں پیسے بھی دے رہے ہیں، تو اگلا لینے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں بھائی ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بڑا بھائی جو ہے وہ لندن میں پاکستانی چور ڈکلیئرڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو چھوٹا بھائی جو کرائم منسٹر آف پاکستان تھا، جو آج کل کوارنٹین میں چلا گیا ہے، وہ انٹرنیشنل چور ثابت ہو کے برطانیہ سے آ گیا ہے۔ لیکن دیکھیں برطانیہ نے بھی بڑی زیادتی کی،
برطانیہ نے بڑے چور کو، کیونکہ اس کا باپ مالدار ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی نواز شریف نے خود کہا تھا کہ میرا باپ بہت مالدار تھا اس لیے میرے پاس دولت ہے، اور شہباز شریف کہتا تھا کہ میرا باپ تو غریب کسان تھا، تو جو غریب کسان کا بیٹا تھا اس کو تو جرمانہ ٹھوک دیا، اور جو امیر باپ کا بیٹا تھا اس کو جناب انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ وہ کیا شیئر کیے گی کہ میں نے جو پہلے دن خبر دی تھی کہ برطانیہ سے جب یہ شہباز شریف آ رہا تھا تو اس کو ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز نے، ایئرپورٹ کے حکام نے روکا تھا، جس کی کسی نے تردید نہیں کی، لیکن یہ اس چیز کو، یہ جو عرف عام میں جن کو پٹواری کہتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج میں نے وہ تصویر، کیونکہ برطانیہ سے میرے بھی کسی چاہنے والے نے مجھے بھیج دی، باقاعدہ اس کے اندر آوازیں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، ویڈیو آڈیو بالکل کلیئر ہے، وہ انہوں نے مجھے فیس بک پہ بھیج دی، اور میں نے بھی، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، پھر میں نے فیس بک پہ ڈال دی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پولیس کے اہلکار یا ایف آئی اے، یہ جو برطانیہ کا جو بھی ادارہ ہوگا، اسکاٹ لینڈ یارڈ یا جو بھی پولیس ان کی کہلاتی ہے، انہوں نے اس شخص کو ایئرپورٹ پہ روکا ہے، اور یہ جو 2 دن رکا ہے تو باقاعدہ وہاں پہ جرمانے کی رقم کے بونڈ جمع کرانے کے بعد، یہ پاکستان میں جو ہر ٹی وی چینل اس بات کو چھپا رہا ہے، اور ٹی وی چینل کیوں چھپا رہا ہے؟ ٹی وی تو خیر لوگوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب تو ٹی وی کے تو 60% جو ہے ویورز ہی کم ہو گئے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ دکھا نہیں رہے، اور جن کو نہیں دیکھنا چاہتے، جن مکروہ صورتوں کو، ان کو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، تو ٹی وی والے اس لیے دیکھتے ہی نہیں۔ میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر میرے سامنے مریم اورنگزیب، شہباز شریف یا ان کا کوئی اگر چیز میرے پاس آ جائے تو میں اس کو اسکیپ کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جب بھی بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور سنت کا حلف لینے کے بعد انہوں نے کرپشنیں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں۔ عمران خان کے اوپر یقین نہیں تھا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان اتنا بھی صادق اور امین ہوگا، لیکن جب اس کے اوپر الزام لگا کہ وہ 1000 پانی کی بوتلیں وزیر اعظم ہاؤس سے لے گیا، تو اس وقت بالکل پکا یقین ہو گیا کہ واقعی عمران خان صادق اور امین نہیں بلکہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی اعلیٰ انسان ہے، اور اس کی شخصیت کو اوپر داغ لگانے والا ایسے مترادف ہے معذرت کے ساتھ، کہ جیسے آپ چاند کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکیں تو چاند پہ نہیں جاتا، اپنے منہ پہ آ کے کرتا ہے۔ تو عمران خان کو یہ خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ بندہ واقعی چور نہیں ہے، کیونکہ جب یہ چیز لوگوں کے پاس جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو پانی کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے 10 سے 12 فٹ کے بعد تو زمین سے پانی نکل آتا ہے، تو وہ 1000 بوتلیں کیوں لے کے جائے گا، اور پانی کی بوتلیں کیوں لے کے جائے گا؟ تو یہ شکر ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ سکا، یعنی کہ ایک توشہ خانہ میں ایک گھڑی انہوں نے نکال لی، اور وہ گھڑی جو تھی وہ بھی ثابت ہو گیا، اور اب جو خان کو عدالتوں میں گھسیٹے گا، وہ جیو کے اینکر کو، جیو کو، اور دبئی میں، لندن میں اور پاکستان میں تو پتہ ان کو لگ جائے گا، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں تو پھر بھی سوئی ہوئی رہتی ہیں، کیونکہ 138ویں نمبر پہ ہیں، ان کے تو نخرے ہی زمین پر نہیں ہیں، ان کے تو گردنوں میں سریا ہے یہاں ہمارے ججز کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس افتخار چودھری، یہ ان کی مثالیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اور ان جسٹسوں کی بھی مثالیں ہیں کہ جن کو فون کر کر کے شہباز شریف کہتا تھا بے نظیر کو اور فلانے کو سزا دے دو۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر 2 ججوں کا نام بہت ہی احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر عوام کو بڑا ٹرسٹ تھا۔ ایک جو تھے وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے جو تھے رانا بھگوان داس، جو ہندو مذہب سے۔ ان کے فیصلوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، لیکن یہ جو موجودہ اور افتخار چودھری کے بعد جو ایک لہر آئی پاکستان کے اندر، وہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ججز جو ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ وہ جی ایچ کیو کی طرف اس ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی بندے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی سی یو ان کورٹ، کیونکہ ان کو کورٹوں پہ یقین ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں، پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں قیامت کے دن پوچھیں گے۔ تو یہ حال ہے۔ عمران خان کو گولیاں لگیں، عمران خان نے اپنی گولیاں دکھا دی،
ویڈیو وائرل کرنی پڑی. ارشد شریف کے اوپر تشدد ہوا, تشدد کر کے اس کو مارا گیا, اس کو اسپتال نہیں لے جایا گیا جب تک کنفرم نہیں ہو گیا کہ مر گیا. یعنی کہ کسی شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے, مرنا بہت ضروری ہے. مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ ہاں. پھر رانا جیسے جو پاکستان کے اندر وزیر داخلہ بنے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ارشد شریف کی تو زندگی کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اگر خطرہ نہیں تھا تو 16 FIR اس پہ کس نے کٹائی تھی, اور پاکستان کے ہر تھانے میں تقریباً اس کے خلاف, مطلب پاکستان کے مختلف شہروں میں جو اس کے خلاف FIR کٹائی تھی, وہ کس نے کٹائی تھی؟ اس کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی. جب اس نے یہ چیزیں میڈیا کے اوپر بتائیں کہ یہ تو چاہیے, تو یہ تھا کہ اس کو پروٹیکشن دی جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے, عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ابھی تک اس کی FIR نہیں کٹ رہی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کا مطلب ہوتا ہے, اور وہ مدعی کی مرضی ہوتی ہے, جس کا مرضی نام لے لے, انویسٹیگیشن ہو, اگر وہ اس کے اندر قصوروار نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں گے, نکل جائیں گے ان کا FIR سے نام. لیکن FIR ہی رجسٹرڈ نہیں ہو رہی. تو یہ مثال ہے کہ پاکستان کے اندر کہ ابھی تک دیکھیں, ایک اس پوری ویلاگ کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند کر دیتا ہوں. پاکستان میں کسی کے 5 مرلے کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے تو اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے دیوانی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے, 14 سال لگتے ہیں. تو عمران خان تو 10 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار مربع کلومیٹر ملک کا قبضہ چھڑانا چاہتا ہے ان لوگوں سے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.